السلام علیکم، آپ کا استقبال ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بارے میں بات ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ جس کا ہم سب کو، ہر مسلمان کو شدت سے انتظار ہوتا ہے، لیکن کیا ہم واقعی اس کی گہرائی کو، اس کی روح کو سمجھتے ہیں؟ آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی مدد سے رمضان کے ہر پہلو کا ایک گہرا مطالعہ کریں۔ بالکل ایک طالب علم کی طرح۔ بالکل۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ اگر اسے صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو یہ تو ایک مکمل روحانی اور جسمانی، یوں سمجھیں کہ ایک تربیتی کیمپ ہے۔ ہمارے ذرائع اس مہینے کی پوری تصویر کشی کرتے ہیں، نیت کی اہمیت سے لے کر عید کی خوشیوں تک۔ تو آج ہم ان تمام بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کریں گے۔ جی، تاکہ اس مہینے کی اصل حکمت اور مقصد واضح ہو سکے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز بالکل شروع سے کرتے ہیں۔ روزے کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ ہمارے ذرائع اس کی بنیاد 4 اہم ستونوں پر رکھتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم ستون ہے نیت۔ اور یہ نیت ہی ہے جو ایک عام عمل کو عبادت بنا دیتی ہے۔ سوچیں، 2 لوگ بھوکے ہیں، ایک ڈائٹنگ کر رہا ہے اور دوسرا روزہ دار ہے۔ عمل بظاہر ایک جیسا ہے، لیکن نیت کا فرق ہے۔ بالکل، نیت کے فرق نے ایک کو دنیاوی مشق اور دوسرے کو عظیم عبادت بنا دیا۔ دوسرا ستون، جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، وہ اس مہینے کا قرآن سے تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ ہدایت کا سرچشمہ۔ تیسرا نقطہ روزے کی عملی شکل ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنا۔ لیکن چوتھا نقطہ جو دراصل ان سب کا نچوڑ ہے، وہ ہے تقویٰ کا حصول۔ یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ تقویٰ کا عام ترجمہ پرہیزگاری یا اللہ کا خوف کیا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل روح ہے اللہ کا شعور، یہ احساس کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اچھا۔ روزہ اسی شعور کو بیدار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی کے سامنے تنہا کھڑے ہوں اور صرف اس لیے نہ پئیں کہ آپ کا رب دیکھ رہا ہے، تو آپ دراصل تقویٰ کی عملی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہے تاکہ باقی 11 مہینے آپ حرام کاموں سے اسی طرح بچ سکیں۔ جب مقصد اتنا عظیم ہے تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ عبادت کن لوگوں پر لازم کی گئی ہے۔ نہیں، ہر کسی پر نہیں، اور یہی اسلام کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ ہمارے ذرائع 4 بنیادی شرائط واضح کرتے ہیں۔ پہلی شرط تو ظاہر ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو۔ جی۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ بچوں پر یہ فرض نہیں، لیکن انہیں شوق دلانا اور مشق کروانا ایک اچھی تربیت ہے۔ اور تیسری اور چوتھی شرط کیا ہے؟ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی اس کا ذہنی توازن درست ہو۔ اور چوتھی شرط، جس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے، وہ ہے تندرست اور مقیم ہونا، یعنی جو شخص مسافر ہو یا شدید بیمار ہو، اسے اس وقت روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ رعایتیں واقعی اسلام کے دین فطرت ہونے کی دلیل ہیں۔ جی۔ لیکن یہاں شدید بیمار کی تعریف تھوڑی مبہم لگتی ہے۔ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا فیصلہ 2 بنیادوں پر ہوتا ہے۔ یا تو ایک قابل اور دیندار ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ روزہ رکھنے سے صحت کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا پھر انسان کی اپنی حالت ایسی ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی بالکل سکت نہ رکھتا ہو۔ اصل معیار یہ ہے کہ کیا روزہ بیماری کو بڑھا دے گا یا صحت یابی میں رکاوٹ بنے گا۔ اور جہاں تک خود کو دھوکہ دینے کی بات ہے، تو وہ معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری ممکن ہی نہیں، اور اسی طرح اس میں دی گئی چھوٹ کا غلط فائدہ اٹھانے کا معاملہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ اچھا، اسی سے جڑا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ایک روزہ دار کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ جی، ان میں سب سے پہلی اور واضح چیز جان بوجھ کر کچھ کھانا یا پینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ازدواجی تعلقات قائم کرنا ہے، جسے شریعت میں ایک سنگین معاملہ سمجھا گیا ہے۔ تیسری چیز جان بوجھ کر قے کرنا ہے، اور چوتھی خواتین کے مخصوص ایام۔ لیکن ان ذرائع میں ایک بہت دلچسپ نوٹ بھی ہے کہ بھول کر کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو بہت بڑی رحمت ہے۔ بلا شبہ، یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی بھول گیا تھا کہ وہ روزے سے ہے اور اس نے کچھ کھا پی لیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ رزق میں نے ہی اسے کھلایا پلایا ہے، اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے۔ جی۔ لیکن جان بوجھ کر توڑنے کا معاملہ مختلف ہے۔ آپ نے ازدواجی تعلقات کا ذکر کیا، اس کے لیے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ کا بھی حکم ہے۔ اچھا، قضا اور کفارہ،
جی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قضا کا مطلب ہے چھوڑے ہوئے روزے کی گنتی بعد میں پوری کرنا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں کوئی شرعی عذر تھا، جیسے سفر یا بیماری. مطلب ایک طرح سے ری شیڈیول کرنا. بالکل. جبکہ کفارہ ایک طرح کی سزا یا جرمانہ ہے جو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کی حرمت پامال کرنے پر لاگو ہوتا ہے، اور اس کی شدت بہت زیادہ ہے. ایک غلام آزاد کرنا یا مسلسل 60 دن کے روزے رکھنا، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ نظام ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں عذر کی صورت میں آسانی ہے، لیکن حکم کی جان بوجھ کر نافرمانی پر سخت پکڑ ہے. اچھا، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، جیسے کوئی بہت بوڑھا شخص یا کوئی دائمی مریض؟ ان کے لیے شریعت نے فدیہ کا تصور دیا ہے. یہ مستقل رخصت ہے، یعنی ایسے لوگ جن کے لیے نہ ابھی روزہ رکھنا ممکن ہے اور نہ ہی بعد میں قضا کرنا. اور فدیہ ہے کیا؟ فدیہ یہ ہے کہ ہر چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے. تو یہ فدیہ صرف ایک متبادل نہیں بلکہ اس میں ایک گہری سماجی ذمہ داری بھی شامل ہے. بالکل، یہی تو اسلام کے نظام عبادت کی روح ہے. یہاں عبادت صرف فرد اور خدا کے درمیان ایک ذاتی معاملہ نہیں رہتی، بلکہ وہ معاشرے سے جوڑ جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک شخص اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک عبادت ادا نہیں کر پا رہا، تو شریعت اسے معاشرے کے ایک کمزور فرد کی مدد سے جوڑ دیتی ہے. اب ذرا روزے کے روزمرہ کے معمولات پر آتے ہیں. ہمارے ذرائع سحری اور افطار کے کچھ آداب پر خاص زور دیتے ہیں. جی، جیسے سحری کھانے میں برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا کھانا ہے. اور یہ صرف جسمانی توانائی کا ذریعہ نہیں. بالکل نہیں. اس وقت اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ خود ایک روحانی عمل ہے. اور اسی طرح افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے. یہ اللہ کے حکم کی فوری تعمیل کی علامت ہے. اور افطار کے وقت کو قبولیت کا وقت کہا گیا ہے، یعنی اس وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی. جی، تصور کریں، دن بھر کی بھوک، پیاس اور صبر کے بعد جب انسان اللہ کے حکم سے افطار کرنے لگتا ہے، وہ روحانی طور پر اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. وہ لمحات محض کھانے پینے کے نہیں، بلکہ اللہ سے مانگنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ہیں. صحیح. دن کے روزے کے بعد رمضان کی راتیں بھی عبادت سے منور ہوتی ہیں. ہمارے ذرائع قیام اللیل یا نماز تراویح کی بہت فضیلت بیان کرتے ہیں. جی، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہاں احتساب کا لفظ بہت گہرا ہے. بہت گہرا. اس کا مطلب ہے اپنا محاسبہ کرنا، اللہ سے خالص اجر کی امید رکھنا. یہ محض ایک جسمانی ورزش نہیں ہے کہ جلدی جلدی 20 رکعتیں پوری کر لیں. اور باجماعت تراویح کی بھی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے. جی، کہ جو امام کے ساتھ نماز مکمل کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. یہ اجتماعی عبادت کی برکت ہے. اب اگر ہم پورے مہینے کی مجموعی فضیلت پر نظر ڈالیں تو ذرائع میں کچھ بہت ہی امید افزا احادیث ہیں. جیسے رمضان میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا ماحول بنا دیتا ہے. برائی کے راستے مشکل اور نیکی کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، اور روزہ داروں کے لیے جنت میں باب الریان نامی ایک خاص دروازہ ہوگا. اور سب سے بڑھ کر وہ حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی اس کا اجر بے حساب ہے. بے حساب، کیونکہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے. اس کا دکھاوا ممکن نہیں، اس لیے اس کا اجر بھی خاص ہے. اسی سلسلے میں ایک بہت مشہور روایت ہے جسے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. لیکن ہمارے ذرائع اس روایت کی صحت پر ایک سوال اٹھاتے ہیں. جی، اور یہ علمی دیانت کا تقاضا ہے کہ صحیح بات واضح کی جائے. تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بہت کمزور بلکہ منکر ہے. اچھا، تو پھر صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کیا رمضان میں رحمت اور مغفرت نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن کسی ایک عشرے کے ساتھ خاص نہیں. صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ پورا رمضان ہی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. مطلب فضیلت پورے مہینے پر محیط ہے. جی،
ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو فضیلت کسی ایک عشرے میں محدود نہیں۔ بالکل درست۔ اب آتے ہیں رمضان کی سب سے عظیم رات لیلۃ القدر کی طرف۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال۔ ایک رات کی عبادت ایک پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ اجر رکھتی ہے۔ یہ تو اللہ کا ایک خاص تحفہ ہے۔ جی، اس امت کے لیے اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں مخفی رکھا گیا ہے تاکہ لوگ تلاش و جستجو میں پورے عشرے عبادت کا اہتمام کریں۔ اور اسی رات قرآن بھی اتارا گیا۔ اچھا، رمضان کے اختتام پر ایک بہت اہم مالی عبادت واجب ہوتی ہے، صدقہ فطر۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے 2 بنیادی مقاصد ہیں اور دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں۔ پہلا مقصد روحانی ہے۔ یہ روزے کے دوران ہونے والی چھوٹی موٹی لغزشوں اور کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ مطلب روزے کی ایک طرح سے فائنل ٹیوننگ۔ بالکل۔ اور دوسرا مقصد سماجی ہے۔ یہ مساکین اور غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے تاکہ عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے۔ اور یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے؟ جی، تاکہ معاشرے کا ہر فرد عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اور پھر اس ادائیگی کے بعد آتی ہے عید کی خوشی۔ عید کے دن کے آداب میں غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کہنا شامل ہے۔ جی، اور ایک خوبصورت سنت یہ بھی ہے کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے تاک عدد میں کھجوریں کھائی جائیں۔ یہ اس بات کا علامتی اظہار ہے کہ آج اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ رمضان تو ختم ہو گیا، لیکن ہمارے ذرائع میں ایک بونس کا بھی ذکر ہے۔ شوال کے 6 روزے۔ کہا گیا ہے کہ جس نے یہ رکھے گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ اس کے پیچھے کی منطق کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک خوبصورت ریاضیاتی اور روحانی حکمت ہے۔ اسلامی اصول کے مطابق ہر نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ اچھا، تو رمضان کے 30 روزوں کا اجر 300 روزوں کے برابر ہوا اور شوال کے 6 روزوں کا اجر 60 روزوں کے برابر۔ 300 جمع 60، 360۔ جی، جو تقریباً 1 سال کے دنوں کے برابر ہے۔ اس طرح جو شخص ہر سال یہ عمل کرتا ہے اسے اللہ کی رحمت سے پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا رمضان کا ایک مکمل سفر۔ اگر ہم خلاصہ کریں تو رمضان کا مقصد تقوی یعنی اللہ کا شعور پیدا کرنا ہے۔ جی، اس کے اوزار ہیں روزہ، قیام، قرآن، دعا اور صدقہ، اور اس کا اختتام عید کے اجتماعی خوشی پر ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک مہینے کی کہانی نہیں بلکہ باقی 11 مہینوں کے لیے ایک روحانی چارجنگ سٹیشن ہے۔ بالکل درست کہا۔ اور اصل کامیابی ان اعمال کی قبولیت میں ہے، جیسا کہ ہمارے ذرائع میں موجود آخری دعا سے ظاہر ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے روزے، قیام اور صدقات کو قبول فرما۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے آپ کیا سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہیں گے؟ میں صرف ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ رمضان میں حاصل کی گئی خود پر قابو پانے، صبر اور اللہ سے قربت کی یہ تربیت ایک بیج کی طرح ہے جسے ہم نے 1 مہینہ سینچا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس پودے کو باقی 11 مہینوں کی دھوپ اور ہوا میں کس طرح پروان چڑھائیں گے۔ یہ مہینہ ایک تربیتی کیمپ تھا، اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔